اللہ فرماتے ہیں مجھے کوئی عاجز نہیں کر سکتا کہ میرے سامنے کوئی بہانہ بنا کے نکل جائے، کوئی جھوٹی دلیل دے کے نکل جائے، ایسی میرے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور نہ ہی مجھے چھوڑ کر کوئی بندہ مددگار ڈھونڈ سکتا ہے، نہ کہ ان کو پناہ دے سکتا ہے جب میں پکڑتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے۔ دوسری جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ زمین میں جتنا بھی، زمین اور پانی پہ جتنا بھی فساد ہے نا، یہ سارا لوگوں کا اپنا ڈیزائن کرتا ہے، اس کی اپنی پلاننگ ہے، بس لالچ میں، ہرس میں آ کے حد کراس کر گیا، اللہ کہتے پھر ہم اسے پکڑ لیتے ہیں۔ اور یہ فساد کی جتنی شکلیں ہیں، وہ جنگ و جدال ہو، وہ لڑائی جھگڑا ہو، وہ چھینا جھپٹی ہو، وہ غیبت چغلی حسد بغض کینہ قتل ہو، وہ بیماریاں تکلیفیں آزمائشیں رنجشیں نفرتیں ہوں، یہ سارا فساد انسان کی اپنی پلاننگ ہے، اپنا ڈیزائن کرتا ہے۔ اللہ تو نہیں چاہتے کہ لوگ ایک دوسرے سے نفرت کریں، اللہ تو نہیں چاہتے کہ لوگ مسجدوں سے نکل کر سینماؤں اور مندروں اور قبروں پہ چلے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ایک جگہ کے بدبو آئی، بدبو۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا، میرے صحابہ جانتے ہو یہ بدبو کس چیز کی ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی آپ ہی جانتے ہیں۔ فرمایا یہ کسی نے غیبت کی ہے، کسی نے، اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ جیسے حلاوت، ایمان کی حلاوت اور مٹھاس ہوتی ہے نا، ایسے گناہوں کی بدبو ہوتی ہے۔ وہ حدیث کے اندر آتا ہے نا، ایک شخص جب جھوٹ بولتا ہے تو ایک میل تک اس کے منہ سے نکلنے والی بدبو لوگوں کو متاثر کرتی ہے، ایک میل تک، جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ تو یہ گناہوں کی جو حس اور حقیقتاً بھی اس کی حس موجود ہے۔ کیسے؟ جو شخص، یہ مولانا گوندلوی رحمہ اللہ جو شیخ العرب و عجم تھے، گجرانوالہ جامعہ محمدیہ کے شیخ تھے، پڑھاتے تھے، وہ مدینہ اور مکہ میں بھی جا کے پڑھایا کرتے تھے۔ پاکستان کے جتنے علماء اس وقت موجود ہیں سارے ہی ان کے شاگرد تھے، بڑے بڑے علماء۔ حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ یہ شاگرد تھے عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ، اور وہ شاگرد تھے نذیر حسین دہلوی، محدث نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ جو دلی کے تھے، اور وہ شاہ اسحاق کے شاگرد تھے جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے پوتے تھے۔ پنجاب میں جتنی سند ہے، جتنے احادیث بیان ہوئی ہیں، جتنے شاگرد ہیں، یہ سارے عبد المنان وزیر آبادی اور ان کے بعد حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ کے شاگرد تھے۔ یہ عبد المنان نورپوری، یہ حافظ عبدالسلام بھٹوی رحمہ اللہ، یہ سارے انہی کی شاگرد تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہر گناہ کی بدبو ہوتی ہے انسان کے جسم سے، اور ان کا اپنا تجربہ تھا کہ یہ جو زانی لوگ ہوتے ہیں نا، جس وقت زنا کرتے ہیں تو ان کے جسم سے بدبو اس طرح آتی ہے جیسے حقہ پینے والے کے منہ سے بدبو آتی ہے، ان کے بدن سے بدبو نکلتی ہے۔ ایسے ہی نیکیوں کی بھی خوشبو ہوتی ہے۔ جب انسان نیکی کرتا ہے نا، حالانکہ مومنوں نے خوشبو نہیں لگائی ہوتی، لیکن ان کے کپڑوں سے، ان کے بدن سے، ان کے بالوں سے ایک عجیب قسم کی بڑی پیاری خوشبو آتی ہے انسان کو، ایک اپنائیت ملتی ہے، ایک قرب ملتا ہے، محبت بڑھتی ہے۔ اسی طرح جو برائی کرنے والا ہے، گناہ کرنے والا ہے، اور اس کے جسم سے، اس کے کپڑوں سے، اس کے بدن سے بدبو نکلتی ہے، اور یہ محسوس وہ کرتا ہے جتنا کو اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ عام بندے کو نہیں یہ پتا چلتا، جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے، جس کا جینا مرنا زندگی موت بالکل اللہ کے لیے ہوتی ہے، مخلص ہوتا ہے، للہیت اس کے اندر ہوتی ہے، تو وہ پہچان جاتا ہے کہ یہاں کس چیز کی بدبو آ رہی ہے۔
اس لیے محترم بھائیوں، اس سے پہلے کہ ہم دنیا سے جائیں یا ہماری کسی آزمائش میں کسی مصیبت میں پکڑ کر لی جائے، اپنے گناہوں کو یاد کریں، رات کی تاریکی میں اٹھ کر اللہ سے معافی مانگیں، اور اگر اس کا تعلق، گناہ کا تعلق کسی انسان کے ساتھ ہے تو پھر اس سے معافی مانگیں یا اس کا حق ادا کریں۔ کئی گناہ صرف توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے، یاد رکھنا، جتنے مرضی رات کو گڑگڑائیں۔ اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہوا، کسی یتیم کا، کسی بھائی کا، کسی بہن کا، کسی پڑوسی کا، اور کسی کے ساتھ آپ کی شراکت داری تھی، کاروبار تھا، دکان تھی، فیکٹری تھی، اس سے آپ نے خیانت کی ہوئی ہے، جب تک وہ واپس نہیں کریں گے توبہ کام نہیں آئے گی۔ اور جس کو آپ نے لوٹا ہوا اس کے بچے تو رو رہے ہیں اور آپ ہمیشہ اوپر جا رہے ہیں، تو جتنی مرضی تو اجرے پڑھ لیں، کام نہیں بنے گا۔ ہاں وہ لوٹانا پڑے گا، یا اس سے معافی مانگ لے، بھائی ہم آپس میں چلنے والے تھے، کاروبار اکٹھا تھا، کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہو اور یقیناً مجھ سے ہوئی ہے، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں، پھر اللہ بھی معاف کرنے والا اگر بندے نے معاف کر دیا۔ تو اس لیے محترم بھائیوں، قبل اس سے کہ ہم کسی آزمائش میں جکڑے جائیں، ہم اللہ سے معافی مانگ لیں، توبہ اور استغفار کر لیں، ہم اپنے معاملات اللہ سے پہلے بندوں کے ساتھ بھی درست کر لیں۔ اللہ سے ہمارے تعلق بہت اچھے ہیں، اللہ کہتا ہے میرے بندوں کے ساتھ بھی اپنے معاملات درست رکھو، کیونکہ ہمارے پاس وہ عیسائیوں کی طرح روحانیت تو نہیں ہے نا، ہم چیزیں لے، چند بکریاں لے اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ جائیں، نہیں، ہمارے کندھوں پر ہماری اولاد کا بوجھ ہے، ہمارے ماں باپ کا بوجھ ہے، ہمارے بہن بھائیوں کے حقوق ہیں ہمارے کندھوں پر، خاندان کے حقوق ہیں، اور ان سے بڑھ کر اللہ نے دین کی ذمہ داری، اسلام کی ذمہ داری، اس دعوت و جہاد کی ذمہ داری اللہ نے ہمارے کندھوں پر ڈالی ہے۔ ہم باغی بن کر، بھاگ کر، رہبانیت اختیار کر کے پہاڑوں پر نہیں چڑھ سکتے، ہم اسی معاشرے میں رہ کر فطروں کا مقابلہ کریں گے، نیکیوں کی طرف رغبت رکھیں گے، اپنے حقوق ادا کریں گے، تو انشاءاللہ اس راستے میں آنے والی ہر تکلیف اس کا اللہ بدلہ دے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا، مومن کو کانٹا بھی چھوڑتا ہے نا تو اس کو اجر ملتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میرے صحابہ، جس تم میں سے جو 2 بندوں کو بخار چڑھتا ہے نا، وہ مجھے اکیلے کو چڑھتا ہے، اتنا تیز بخار ہوتا ہے۔ تو صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ پھر تو آپ کو اجر بھی ڈبل ملتا ہے؟ فرمایا بالکل اسی طرح ہے، اجر بھی مجھے ڈبل ملتا ہے۔ تو محترم بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اگر غلطی کی جاتی تھی تو اس کی سزا یا اس کی ڈانٹ ڈپٹ دنیا میں آ جاتی تھی۔ پیغمبروں سے بھی اگر غلطیاں ہوئی ہیں تو اس کی سزائیں بھگتنی پڑی ہیں۔ جیسے آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو اللہ نے پیدا کیا تو فرمایا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما، اے آدم اور اماں حوا سے فرمایا تم جنت میں رہو، جو چاہو کھاؤ پیو، یہ ساری نعمتیں آپ کی ہیں، لیکن ولا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین، بس اس درخت کے قریب نہ جانا، اس کا دانا نہیں کھانا، باقی جو مرضی کرو۔ بابا جی نے کھا لیا تو کیا ہوا؟ دانا کھاتے ہی جو جنت کے اکرام تھے، جو عزتیں تھی، جو اعزاز تھے، جو نعمتیں تھی، ساری دفعتاً ختم ہو گئی۔ وہ جنتی لباس، وہ جنت کا اکرام، وہ عزتیں، وہ جنت کی نعمتیں ایک دم ختم ہو گئی۔ فرمایا اہبطوا، چلو آپ نکل جاؤ جنت سے، پہنچو دنیا میں اور وہاں پر رزق تلاش کرو، اور کہو وہاں پر جا کر ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، جاؤ استغفار کرو جا کے ان الفاظ کے ساتھ، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ ابلیس بننے سے پہلے وہ بھی بہت نیک اور پارسا تھا۔ اللہ نے کہا کہ یہ میں نے آدم بنایا ہے، پیدا کیا ایک انسان کو، تو اسجدوا لآدم فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، اسے اکیلے نے انکار کر دیا، اکیلا اکڑ کے رہ گیا۔
اور پھر یہ ابلیس اور لعین اور رجیم بن کے دودکارا ہوا، مردود، بالکل امید سے خالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے اور آپ میدان احد میں ہیں، ساتھ ہی مدینے کے 2 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا۔ اللہ کے نبی نے چند نوجوانوں کو، صحابہ کو، تیر اندازوں کو جبل روات، وہ چھوٹا سا ٹیلا ہے، 100 فٹ کے قریب بھی نہیں ہے، 100 سے بھی چھوٹا ہے، فرمایا یہ جبل روات ہے، اس پہ ٹھہر جاؤ، اترنا نہیں، ہم لڑیں گے، ہم شکست کھا جائیں، تم نے یہ پہاڑ نہیں چھوڑنا، ہم جیت جائیں، مال غنیمت لوٹے، تم نے یہ پہاڑ نہیں چھوڑنا، ہمارے لاشیں گر جائیں، پرندے ہمیں نوچ جائیں، اس جبل روات سے نہیں ہلنا، ہماری کمر خالی نہیں چھوڑنی۔ بس صحابہ سے غلطی ہو گئی، انہوں نے دیکھا کہ جنگ تو جیت چکے ہیں، وہ جبل روات سے اترے اور نیچے میدان میں چلے گئے۔ اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ کافروں کی طرف سے آئے تھے، انہوں نے ایک دستہ لیا، گھوم کر اس جبل روات کے پیچھے سے مسلمانوں کو حملہ کر دیا۔ اب تھوڑی سی غلطی تھی مسلمانوں کی، اللہ کے نبی موجود ہیں اور سارے صحابہ ہیں، لیکن وہ پانسا پلٹ گیا، جو کفار بھاگ رہے تھے اب وہ لوٹ آئے، اللہ کے نبی شدید زخمی ہے، یہ سر پہ جو خود ہوتی ہے یہ دھنس گئی، دانت 2 شہید ہو گئے، 70 صحابہ شہید ہوئے، اللہ کے نبی کے چچا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی شہید ہوتے ہیں وہاں پر، اور اچانک سے ہر چیز بدل جاتی ہے۔ ایک غلطی تھی، یہ جبل رومات نہیں چھوڑنا، چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی موجود ہیں اور سارے غلطی کرنے والے صحابہ ہیں، کتنی سخت پکڑ ہوئی، 70 شہید ہوئے، اللہ کے نبی زخمی ہوئے۔ اس لیے محترم بھائیوں، یہ جتنے ہم سے جو لغزشیں ہوتی ہیں، اگر ہم اس کی توبہ اور استغفار نہیں کرتے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، تو یہ سزائیں انسان کو دنیا میں ملتی ہے، لیکن جس کا دل زندہ ہو پتہ اسے چلتا ہے کہ یہ مجھے فلاں گناہ کی سزا ملی ہے، اور جس کا دل مردہ ہو تو وہ جو مرضی کرتا رہے، اسے تو احساس نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو دیکھو گناہ کرنے والے انسان ہیں، اور وہ پتھر جو جنت سے حجر اسود نازل ہوا تھا، یہ جب نازل ہوا تھا تو یہ دودھ کی طرح سفید تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا لوگ اسے چومتے گئے، یہ لوگوں کے گناہ کھینچتا رہا، آج یہ کالا سیاہ ہے، پتھر ہے، وہ پتھر پر بھی انسانوں کے گناہوں کا کتنا اثر ہے، اندازہ لگا لیں، وہ پتھر عام نہیں ہے، جنت سے اترا ہے، اور وہ خانہ کعبہ کے دروازے کے ساتھ نسب ہے، اللہ کا گھر ہے، کعبۃ اللہ ہے، ہر وقت طواف ہو رہا ہے، کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں کہ اللہ کی تکبیر اور تسبیح اور تمجید بیان نہ کی جا رہی ہو، وہاں پر اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، وہاں آب زمزم ہے، وہاں پر صفا مروہ ہے، وہاں طواف کی جگہ ہے، ساتھ میدان عرفات ہے، مزدلفہ ہے، منا ہے، اس کے باوجود وہ پتھر گناہ چوس چوس کر کالا سیاہ ہو گیا۔ کیا ہمارے جو گناہ ہیں اس کا اثر ہماری طبیعتوں پر نہیں ہے؟ محدثین کہا کرتے تھے جب ان کی سواری نہیں چلتی نا، گھوڑا نہیں چلتا تھا، گدھا نہیں چلتا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ ضرور آج ہم سے کوئی غلطی ہوئی جس کی وجہ سے میری سواری میرا ساتھ نہیں دے رہی۔ آج اگر ہماری گاڑی چل نہیں نہ رہی تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آج مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے۔ سواریاں نہیں چلتی جب غلطیاں نہیں، غلطان ہوتے ہیں ہم سے، غلطیاں تو بہت چھوٹی بات ہے نا، ہم غلطان کرتے ہیں بڑے بڑے۔ تو جب سواری نہ چل رہی ہو، معاملات سیدھے نہ ہو، کاروبار چل نہیں رہا، بندہ محنت پہ محنت کر رہا ہے، دن رات ایک کیا ہوا ہے، پھر بھی کاروبار، دکان، فیکٹری، رزق نہیں آ رہا، تو پھر دیکھیں کہ محنت کے ساتھ ساتھ ہم نے اللہ کو بلایا تو نہیں ہوا؟ کہیں ہماری فرض نمازیں رہ گئی ہوں،
کہیں ہم نے کسی کے حقوق کھائے ہو، کہیں ہمارے کندھوں پہ فرض ہم نے ادا نہ کیے ہو، اولاد کی تربیت سے ہم غافل ہوں، ماں باپ کے ادب سے ہم غافل ہوں، کہیں نہ کہیں سکم کمزوری ضرور ہے جس کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے ان گناہوں کا وبال اس قدر ہوتا ہے کہ گھونسلوں کے اندر بیٹھنے والے پرندے بھی مر جاتے ہیں۔ انسان کے گناہوں کا وبال ان پرندوں پر بھی پڑتا ہے جو گھونسلوں کے اندر ہوتے ہیں۔ ایک جنازہ تھا، جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مل مستریح، فرمایا مل مستریح والمستراح بہ۔ پہلے کا ترجمہ یہ ہے کہ جانے والا بچ گیا، دوسرے کا ترجمہ ہے جانے والے سے لوگ بچ گئے۔ صحابہ نے پوچھا، حالانکہ وہ عربی تھے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ المستریح اس کا معنی کیا ہے؟ والمستراح بہ والمستراح عنہ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پہلے کا مطلب یہ ہے المستراح کہ اگر تو وہ نیک تھا تو دنیا کی تکلیفوں سے اس کی جان چھوٹی، وہ اپنے رب کے حضور حاضر ہو گیا، اور اگر وہ بد ہے تو دنیا والے اس سے محفوظ ہو گئے، اس کی شرارتوں سے، اس کی خباثتوں سے۔ فرمایا دنیا کے لوگ اس سے محفوظ ہو گئے، شہر محفوظ ہو گئے، یہ درخت نباتات اس سے محفوظ ہو گئی، انسان اس زمین پہ چلنے والے جانوروں سے محفوظ ہو گئے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ۔ 4 چیزوں کا تذکرہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ فرمایا اگر تو یہ نیک ہے تو دنیا کی آزمائشیں، تکلیفیں، غربت، افلاس، نمازیں، ٹھنڈے پانی سے وضو، راتوں کو بیدار ہونا، تہجد کے لیے جاگنا، سوار جمعرات، رمضان کے روزے اور حج عمرے کا سفر، بڑی مصیبتیں، تکلیفیں، اپنوں کے دوسروں کے دیے ہوئے غم اور زخم، خاندانوں کی باتیں، الزام، بہتان، جھوٹ، سب سے یہ محفوظ ہو گیا۔ اس نے اپنے کو بچا کے بڑے اچھے طریقے سے اللہ کے پاس پہنچ گیا، اسے امن مل گیا۔ اور دوسرا 4 چیزیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ بدبخت تھا، خبیث تھا، ظالم تھا، گناہگار تھا، تو اب کیا ہے؟ اس سے انسان محفوظ ہو گئے، اس کی شرارتوں سے، اور اس سے درخت محفوظ ہو گئے، اس کے گناہوں کا وبال درختوں پر بھی تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں شہر محفوظ ہو گئے، یہ خبیث جس شہر میں جاتا تھا فتنہ پھیلا دیتا تھا، آزمائشیں کھڑی کرتا تھا لوگوں کے لیے، خاندان کے لیے مصیبت ہوتا ہے۔ ایک نہ ایک نطفہ خاندان میں ضرور ایسا ہوتا ہے بنے ہوئے کام خراب کرنے کے لیے، کام مکمل ہو چکے ہوتے ہیں، یہ شیطان آتا ہے سارا بھانڈا پھوڑ دیتا ہے، فتنہ کھڑا کر دیتا ہے۔ 2 خاندانوں میں لڑائی جھگڑا ہے، صلح ہو گئی ہے، صلح ہو گئی ہے، اور یہ آتا ہے یہ صلح ختم کرا دیتا ہے، نہیں اس نے تو یہ کہا تھا، اس نے یہ بنا بنایا کام ختم۔ کچھ ایسے ہیرے ہر خاندان میں، ہر مارکیٹ میں، ہر دکان میں، ہر سکول، ہر ادارے میں، ہر جگہ پہ آپ کو میسر ملیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ خبیث دنیا سے چلا گیا تو شہر بھی اس سے امن میں آ گئے، انسان بھی اس سے امن میں آ گئے، درخت بھی اس سے امن میں آ گئے، اور زمین پہ چلنے والے جانور بھی محفوظ ہو گئے۔ مطلب اس کے گناہوں کا وبال انسانوں پر، شہروں پر، درختوں پر، جانور پر ہوتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے نا، اس کے جانور پہ اس کا اثر ہوتا ہے، اس کی سواری پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ یہ اولاد جب بات نہیں مانتی، بیوی جب انسان کی نافرمانی کرتی ہے، گھر میں جب امن سکون نہیں، تو دیکھو کہ غلطی کہاں پر ہے۔ جب ہم ساری کائنات کے خالق کی نافرمانی کرتے ہیں تو ہماری اولاد ہماری نافرمانی کرتی ہے، ہماری بیوی ہمارا کہنا نہیں مانتی، ہمارے بچے ہمیں جواب دیتے ہیں، ہماری گلی محلے کے لوگ ہم سے سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم سے چھوٹے ہماری عزت نہیں کرتے، کیونکہ ہم نے ساری کائنات کے خالق اور مالک کی عزت نہیں کی، اس کی بات نہیں مانی۔ تو یہ گناہوں کا اثر، اس کو معمولی نہ سمجھے، انسان اس کو بھگتتا ہے۔
اس کے اثرات انسان کی زندگی میں، انسان کے شب و روز میں، انسان کے اولاد اور والدین اور ہر انسان پر ہوتے ہیں۔ گناہوں کے وبال کس قدر ہیں۔ امام ابن عساکر رحمہ اللہ بڑے تاریخ دان تھے، انہوں نے لکھا ہے کہ جب انسان نماز باجماعت چھوڑتا ہے نا، اس کے پیچھے انسان کا کوئی گناہ ہوتا ہے جو اس کو مسجد میں نہیں آتا۔ کتنے لوگ ہیں جو باجماعت نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اچانک نماز چھوڑ دیتے ہیں، نمازیوں کو منہ دکھانے کا دل نہیں کرتا، مسجد میں آنے کا دل نہیں کرتا، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے اس نے کوئی گناہ ایسا کیا جس کی وجہ سے وہ آپ اس لذت سے ختم ہو گیا ہے، اس اجر سے محروم کر دیا گیا ہے، اس نماز سے دور چلا گیا ہے، کیونکہ گناہوں کا دل پر اثر ہوتا ہے۔ گناہ کر کے انسان بڑوں کا سامنا نہیں کر سکتا، والدین کے سامنے شرمندہ ہوتا ہے، اسی طرح گناہ کر کے انسان نمازیوں کے ساتھ بھی شرمندہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو ہمارا تعلق اور رشتہ ہے نا نمازیوں کا، یہ ایک بہت پاکیزہ رشتہ ہے۔ دیکھو آپ میرے گناہوں سے واقف نہیں، میں آپ کے گناہوں سے واقف نہیں، ہم بڑے ایک پاکیزہ رشتے کے ساتھ آپس میں بندھے ہوئے ہیں۔ جب ہم ایک دوسرے سے کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں یار حاجی صاحب کیا کہیں گے، مسجد میں کیسے جاؤں، مولوی صاحب کیا کہیں گے، یار میں نے تو یہ گناہ انسان کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ وہ مسجد سے، نماز سے، پہلی صف سے، جمعے سے، وہ نمازیوں سے، اچھے لوگوں سے، بڑے عمر کے لوگوں سے دور چلا جاتا ہے، اور یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی طرح امام ابن القیم بلکہ امام وکیع بن جراح بہت بڑے محدث تھے، ان کے پاس نہ کوئی قلم تھا لکھنے کے لیے، نہ کوئی کتاب ہوتی تھی، لیکن ہر چیز اسے یاد ہوتی تھی۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ آپ لکھتے ہیں، نہ قلم ہے، نہ دوات ہے، نہ کاپی، نہ پینسل، نہ کتاب، تو ہر مسئلہ آپ کو یاد ہے، ہر حدیث آپ کو یاد ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، اللہ نے میرا حافظہ مضبوط کر دیا۔ گناہوں کا ایک وبال یہ ہوتا ہے کہ انسان کا حافظہ ختم ہو جاتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ وکیع بن جراح رحمہ اللہ کے پاس گئے، کہا مجھے کوئی نسخہ ایسا بتائیں کہ میرا حافظہ تیز ہو جائے، میں جو چیز یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ جو کتاب و سنت کا علم ہے نا، یہ اللہ کا نور ہے، یہ روشنی ہے، یہ نور ہے، یہ گناہ کرنے والوں سینوں کے اندر محفوظ نہیں رہتا، گناہ چھوڑ دیں آپ کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ یہ جن کو قرآن بھول جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ گناہوں کی دلدل میں چلے جاتے ہیں اور قرآن بھول جاتا ہے، حفاظ کو قرآن بھول جاتا ہے۔ اور جتنا انسان اللہ کے قریب رہتا ہے، فرما برداری اور اطاعت میں رہتا ہے، وہ چیزیں انسان کو یاد رہتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ میں سے تجربہ کر لیں، ایک وقت تھا آپ کو بڑی احادیثیں، سب کی بات نہیں کر رہا، بڑے ایسے لوگ ہیں وہ اب بھی یاد ہیں، ایک وقت ہوتا ہے انسان کو بڑی احادیثیں یاد ہوتی ہیں، رفع الدین کی یہ حدیث ہے، آمین بالجر کہنے کی یہ حدیث ہے، سینے پہ ہاتھ باندھنے کی یہ حدیث ہے، سجدہ کرنے کے بارے میں یہ حدیث ہے، رکوع کے بارے میں یہ ہے، سلام سنت کے مطابق کیسے پھیرنا ہے۔ ایک وقت آتا ہے انسان کو حدیثیں بھول جاتی ہیں، انسان کو اپنی زندگی میں قرآن مجید کی کئی صورتیں یاد ہوتی ہیں، آسا آسا بھول جاتی ہیں۔ مطلب گناہوں کی وجہ سے جب ظلمت اس سینے کے اندر آتی ہے تو نور باہر نکل جاتا ہے۔ اس لیے محترم بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت سے ڈرتا ہوں جب 5 بیماریاں تمہارے اندر آ جائیں اور اس 5 گناہوں کی وجہ سے ان کے ساتھ وبال بھی آئیں گے۔ اللہ کے نبی نے پہلے نمبر پر فرمایا لوگوں جب بے حیائی عام ہو جائے گی اس وقت طاعون اور ایسی بیماریاں جنم لے گی جو تمہارے اور پہلے آباؤ اجداد نے سنی تک نہیں ہوگی۔ اب فحاشی عام ہے نا، تو بیماریاں بھی ایسی ہیں کہ جو پہلے کرونا کا بھی سنا تھا کسی نے، ایسی تباہی مچائی اس نے 2-3 سال، آپ کے سامنے سب کچھ، لوگ مسجدوں میں آنا چھوڑ گئے تھے۔ ایسی بیماریاں آتی ہیں کہ ڈاکٹروں کو پتہ نہیں چلتا، وہ کہتے ہیں یہ رپورٹیں ساری کلیئر ہے لیکن ہمیں نہیں پتا اس کو کیا ہے۔
یہ کب ہوگا؟ جب فحاشی اور یعنی عام پھیل جائے گا. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ مومنوں کے اندر فحاشی عام ہو، وہ پھر ٹک ٹاکر بن جاتے ہیں، وہ پھر یوٹیوب پہ گند پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، وہ فیس بک پر واٹس ایپ کے اوپر گندے سٹیٹس لگا لگا کر اپنے گناہ کو پھیلاتے ہیں، اور ساری دن وہ بے وقوف اور ان کے جو ہے وہ یہ مزاحیہ ٹک ٹاک ڈرامے اور چھوٹے چھوٹے کلپ لوگوں کے وقت کو ضائع کرتے ہیں. دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب تم ناپ تول میں کمی کرو گے، جب ناپ تول کا جتنے پیمانے ہیں ناپ تول کے، جب اس کے اندر کمی پیشی آئے گی تو پھر قحط آئے گا، پھر تنگ دستی آئے گی، اور پھر تمہارے اوپر ظالم بادشاہوں کو مقرر کر دیا جائے گا. ناپ تول کے اندر شعیب علیہ السلام کی قوم یہی تو کرتی تھی، وہ جب لینا تو پورا، جب دینا تو کم کر کے. ناپ تول کے جتنے پیمانے ہیں وہ صرف اس وقت بڑے پیمانے رائج ہیں، لوگوں کو چیز کم دینا اور اس میں خیانت کرنا. فرمایا ایک تو قحط آئے گا، پورا کھانا نہیں ملے گا لوگوں کو، تنگ دستی آئے گی، معیشت تنگ کر دی جائے گی، اور ظالم بادشاہ حکمران بن جائیں گے، ان کو کوئی احساس نہیں ہوگا کہ لوگوں کی زندگی کیسے ہے، وہ دبا کے رکھیں گے. تیسری چیز فرمایا جب زکوٰۃ روک لی جائے گی تو پھر اللہ رب العزت آسمانوں سے بارش کو روک لے گا. دسمبر میں بڑی بارشیں ہوتی تھی پہلے، خوش گزر گیا. فروری کے اندر آپ جائیں، ہم زراعت پیشہ لوگ ہیں، فصلیں یقین کرو تیلیاں نکلی ہوئی ہیں گندم کی، تیلیاں ہیں، ایک ایک دانہ ہے. حاجی صاحب ایک ایک دانہ ہے گندم کا، ایک دانے سے ایک ہی شاخ نکلی ہے، 20 شاخیں نکلتی ہیں. بارش آئے گی تو 20 شاخیں بنے گی، انشاءاللہ بارش آئے گی. تو یہ بارش اللہ اس وقت روکتا ہے جب لوگ زکوٰۃ دینا ختم کر دیتے ہیں. لاکھوں روپیہ سنبھال کے رکھا ہوا ہے، زکوٰۃ ہی نہیں دیتے. سونا گھروں میں رکھا، کئی سال گزر گئے، زکوٰۃ نہیں دیتے. پلاٹ خرید کر رکھے ہوئے ہیں پراپرٹی کے لیے، لیکن زکوٰۃ نہیں کسی سے دیتے. ڈی ایچ اے میں جو آپ نے پلاٹ خرید کے رکھا ہے جس کی 1 کروڑ روپیہ مالیت ہے، اور وہ آپ نے اپنے گھر کے لیے نہیں رکھا، انویسٹمنٹ کی ہے، فروخت کرنے کے لیے رکھا ہے، سال کے بعد اس کروڑ پہ زکوٰۃ بنتی ہے. سال گزر گیا، اس پلاٹ پہ زکوٰۃ ہے، لوگ دیتے نہیں ہیں. اور اسی طرح اگر کوئی ذمہ دار ہے تو وہ عشر ادا نہیں کرتا. فصلوں سے، گندم سے، چاول سے، آلو سے، فصلوں سے عشر ادا نہیں کیا جاتا. یہ جتنے زمین سے خزانے اور دفینے نکلتے ہیں، لوگ زکوٰۃ، عشر، صدقہ اور خیرات نہیں دیتے، تو پھر آسمانوں سے اللہ بارش روک لیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اگر زمین پر چوپائے اور جانور نہ ہو تو میں ایک قطرہ بھی زمین پر بارش کا نہ برساؤں. چوتھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عہد توڑ دیا جائے گا، میں 5 منٹ میں آیا، میں ابھی آیا، میں کل ہی آپ کو پیسے لوٹا دوں گا. لوٹانے نہیں، ابھی آنا نہیں، ابھی کے 2 گھنٹے گزر جاتے ہیں. میں کل آپ کو دے دوں گا، آج مجھے دے دیں. وہ کل سال نہیں آتی پورا. فلاں جگہ پہ ہماری ملاقات ہوگی، میں فلاں دن آپ کو ملوں گا. ہمارا کوئی بھی وعدہ وفا نہیں ہوتا، ہم اپنے وعدے پہ کھڑے نہیں ہیں. چلو ایک میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. مسجد ہماری کے اندر ایک دفعہ جنریٹر کے پیسے اکٹھے کرنے تھے، اعلان کیا تو ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کہتا مول صاحب اگر کوئی دیتا ہے تو لے لے، نہیں دیتا تو میرے پاس آ جائیں، پیسے سارے لے لینا جتنے جنریٹر کے بنتے ہیں. 1.5 لاکھ کا معمولی سا. وہ جو خیر وہ پیسے اکٹھے کیے، ہم ان کے پاس گئے. ہاں جی یہ کچھ 10-15 ہزار روپیہ ہوا ہے، باقی دے دیں. اچھا کر لیتے ہیں. مہینہ گزر گیا، 2 مہینے، چکر لگانا کر لیتے ہیں. 6 ماہ گزر گئے، گندم آ گئی، فروخت بھی ہو گئی. ان کے پاس گئے تو 3-4 بندے لے کر گئے بھی آپ نے یار وہ جنریٹر کا کہا تھا، اس سے زیادہ تو آپ کا عشر ہی بنتا ہے، زکوٰۃ ہی بنتی ہے گندم کی.
تو اس نے کیا کیا, اس نے کہا ٹھیک ہے پہنچ جائیں گے. 20 کلو گندم لے کر نا وہ مسجد میں پہنچا دیا. پھر گئے کو 15-20 دن بعد, جی آپ نے وعدہ کیا تھا جنریٹر کا. کہتے وہ تو میں نے پہنچا دیا تھا, وہ گندم پہنچی نہیں, میرا نوکر گندم چھوڑ کے آیا تھا مسجد میں 20 کلو گندم. بندہ اونی کے پھڑ مارے جنہ کے کر رہے, کیا ضرورت تھی کھڑے ہو کر اعلان کرنے کی کہ میں دے دوں گا. لوگ مسجد کے ساتھ بھی وفا نہیں کرتے, اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر وعدہ کرتے ہیں میں یہ کروں گا, میں یہ کروں گا, اور بعد میں بات ہی نہیں سنتے, ناراض ہو جاتے, فون نہیں سنتے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم عہد وفا کرنا ختم کر دو گے تو اللہ تمہارے اوپر غیر قوموں کو مسلط کرے گا. کیا ہمارے اوپر IMF مسلط ہے یا نہیں؟ کیا انگریز گورے ہمارے اوپر مسلط ہیں یا نہیں؟ کیا ہمارے اوپر امریکہ اور یورپ مسلط ہے یا نہیں؟ ہمارے اوپر تو انڈیا مسلط ہوا پڑا ہے. غیر قومیں ڈائریکٹ پاکستان کے اوپر مسلط ہے. ہم کسی چیز کا ریٹ خود بنا نہیں سکتے, ہمیں ریٹ اوپر سے آتے ہیں, یہ ریٹ رکھو. ہم کوئی فیصلہ اپنا نہیں کر سکتے. کوئی آرڈیننس پیدا, وہ وفاق کوئی آرڈیننس وہ وہاں بنا نہیں سکتا اسمبلی کے اندر. قومیں کھڑی ہیں, وہ کہتے ہیں یہ کیوں بنایا, یہ قانون ختم کرو, یہ قانون ختم کرو. کہ پرائم منسٹر سے لے کر چھوٹے سے چھوٹا بندہ, ہر بندہ دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہے. کوئی وعدہ پہ وہ کہتا ہم نے کون سا دینا, یار تو نے یہ بات کہہ دی پوری کر لو گے, وہ کہتا بس جان تو چھڑاؤ نا, وہ بات کہیں جو آپ پوری کر سکتے ہیں. پھر آخری بات ہے 5ویں, اللہ کے نبی نے فرمایا جب کتاب اللہ کے فیصلے نہیں کیے جائیں گے اس وقت تم آپس کے اندر دستوں گریبان ہونا شروع ہو جاؤ گے. وبال کیا آئے گا, تم آپس کے اندر جب قانون ہی نہیں ہوگا تو پھر جو مرضی منہ اٹھائے اور کرے. پاکستان میں کوئی ہے امن؟ کوئی ادارہ کسی کی بات مانتا ہے؟ کوئی قانون کی چیز دکھا دے. کب؟ جب کتاب و سنت کے مطابق فیصلے نہیں ہوں گے تو پھر لڑائی جھگڑا فتنہ فساد آپس میں دستوں گریبان, اداروں سے لڑ رہے ہیں, اور اسی طرح افراد سے لڑ رہے ہیں, تنظیموں سے لڑ رہی ہیں, جماعتوں سے لڑ رہی ہیں, لیڈروں سے لڑ رہے ہیں. دیکھ لیں الیکشن کے دور ہے, کوئی امن میں سکون میں کوئی جگہ, کوئی محلہ, کوئی الیکشن کی وہ سٹیج, کوئی پروگرام ایسا ہے جس میں دوسروں پر کیچڑ نہیں اٹھانا جاتا. یہ ہے کہ جب تم کتاب و سنت کے مطابق فیصلے نہیں کرو گے تو پھر فتنے بڑھیں گے, لڑائیاں ہوں گی, جھگڑے ہوں گے. اور جب کتاب و سنت کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں, ہٹلر نے نا اچانک ایک دن میٹنگ بلا دیا. ہٹلر نے, اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ, وہ دوسری جنگ عظیم کچھ 6-7 سال تھی, 39 میں شروع ہوئی تھی تو میرے خیال 44 میں جا کے ختم ہوئی, 5 سال جنگ رہی. اس نے میٹنگ بلائی اور اپنے کمانڈروں سے پوچھا مجھے یہ بتاؤ ہماری عدالتیں انصاف کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کر رہی ہیں. انہوں نے کہا پھر ہمیں کچھ شکست نہیں دے سکتے. یہ ہٹلر تھا. اس نے کہا جب تک عدالتوں میں انصاف ہو تو وہ قوم یکجا رہتی ہے, وہاں اس قوم کو کوئی توڑ نہیں سکتا. یہاں کو عدالتیں کہہ رہی ہماری کوئی مانتا نہیں, سپریم کورٹ کوئی فیصلہ کرتے ہیں, یہ بلے کا دیکھ لیں آپ, ہائی کورٹ سے فیصلہ کچھ آتا ہے, سپریم کورٹ میں اسے کاؤنٹر کر دیا جاتا ہے, الیکشن کمیشن اپنا بنا لیتا ہے, کوئی ادارہ کسی کی بات مانتا ہی نہیں. یہ وبال ہے اس بات کا کہ ہم نے کتاب اللہ کو چھوڑ دیا, اللہ کے فیصلے کو چھوڑ دیا, تو پھر ہمارے دنیا میں کوئی بھی ہمارا فیصلہ نہیں ہے, نہ ہماری کوئی بات ہے, نہ ہمارا کوئی آئینہ, نہ ہمارا کوئی فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.